ٹینشن اور نروس بریک ڈاؤن. ٹینشن اور نروس بریک ڈاؤن. یہ جو ٹینشن ہوتی ہے یہ زیادہ تر اندیشوں سے ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یا تو ماضی کے کسی قصے کو لے کر ٹینشن پر ہوتی ہے یا پھر مستقبل کے کسی اندیشے کی بنیاد پر آپ کو ٹینشن ہوتی ہے. صحیح ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سادہ سی. ہم جب چھوٹے تھے اور کلاس روم میں پڑھتے تھے تو کام نہیں کیا ہم نے. 5ویں پیریڈ کے اندر ٹیچر نے آنا ہے کام چیک کرنے اور ہم کام کر کے نہیں لائے. پہلے پیریڈ میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اب ٹیچر آئیں گے اور آگے کیا دیں گے؟ سزا دیں گے. دوسرا پیریڈ کیفیت اور چینج ہوگی. تیسرا پیریڈ ٹینشن ہو رہی. ٹینشن کیا سوچ کے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا. پڑھائی لگے گی, بے عزتی ہوگی, ٹینشن بڑھ رہی ہے. پھر جیسی ٹیچر کلاس میں آ گیا ہماری کیفیت ہوتی ہے نروس بریک ڈاؤن. اگر ٹیچر بھی ہو بہت سخت دانیال سر جیسا تو مارے پکڑ کے بچوں کو ٹائٹ کر کے تو بچے کی حالت کیا ہوگی؟ اور جیسے ہی اس کو 4 ڈنڈے مار کے جیسے ہی بولا جاؤ بیٹھ جاؤ, اب اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ریلیکس, ٹینشن سے باہر. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہمارے. سیم اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی آنے والے وقت کے لیے پریشان ہوتے ہیں, کنفیوزڈ ہوتے ہیں. قرضہ لے لیا ہم نے مثال کے اوپر, کسی سے وعدہ کر لیا کہ 20 تاریخ کو قرضہ دیں گے. اچھا اب ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں آ رہے اور ہمیں کیا ڈر لگا ہوا ہے؟ 20 کو آئے گا, وہ آئے گا, وہ آئے گا. ٹینشن, نروس بریک ڈاؤن. صحیح. آپ اس ٹینشن میں, اس نروس بریک ڈاؤن میں غلطیاں کرو گے. اس سے ڈر کے خوفزدہ ہو کے آپ بولو گے بھائی اس کو 500 روپے دینے, مجھے میرے پاس 500 روپے نہیں ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں, کسی دوست کو جا کے بولتا ہوں اس ڈر کی وجہ سے کہ یار تو مجھے 500 روپے دے, میں 1 مہینے بعد تجھے 600 روپے دوں گا. وہ لالچی دوست ہے, لالچی دوست کو بولا تو 500 دے, میں تجھے کتنے دوں گا, اور 500 میں نے اس کو دیا. اب کتنا قرضہ ہو گیا؟ 600. ایسے کرتے 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 لوگ اس ٹینشن میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ کیا کرتے ہیں, اپنا قرضہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں, لاکھوں تک چلا جاتا ہے. صحیح ہے. تو آپ مستقبل کے اندیشے کو لے کے, اچھا ہوتا کچھ نہیں ہے, سوچ ہوتی ہے آپ کی, وہ آئے گا دروازے پہ مکہ مارے گا, گالی بکے گا, محلے والے سنیں گے. کتنا بڑا بنا رہے ہو آپ بات کو, بات بڑی بناتے چلے جاتے. میری تو بے عزتی ہو جائے گی, میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا, میری تو ناک کٹ جائے گی, میری زبان خراب ہو جائے گی. اتنی ساری باتیں سوچ رہے ہیں آپ. کس کے لیے؟ کہ وہ جو قرضہ لینے آ رہا ہے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا آپ کہتے بھائی وہ آئے گا, میں اس سے معذرت چاہوں گا, وہ اگر زیادہ سے زیادہ کچھ کر بھی لے گا تو کوئی بات نہیں, میں بولا بھائی میرے پاس نہیں ہے, اگلے مہینے میں تمہیں پیسے دے دوں گا, اور میں اس کو فیس کروں گا. صحیح. یہ ایک الگ رویہ ہے. اور یہ والا رویہ کیا ہے؟ یہ رویہ اس مستقبل کے, اس آنے والے وقت کا ڈراوا اتنا آپ پر طاری ہو گیا کہ اب آپ صحیح فیصلہ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کبھی غور کیجئے گا, اگر آپ پر قرض چڑھ گیا ہے کچھ لوگوں کا, یا جن لوگوں پر قرض چڑھ گیا ہے, آپ ذرا سا غور کیجئے کہ وہ قرض کیسے چڑھا, وہ بڑھا کیسے. وہ اسی ٹینشن کی وجہ سے بڑھا. اگر وہ ریلیکس ہو کے, مطمئن ہو کے آنے والے کو فیس کرتے. صحیح. یہ ہم نے سیکھا, میں نے سیکھا اپنی زندگی کے اندر. میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب مالی طور پر ہم پریشان ہو گئے. مطلب ہم نے اپنے گھر کے اندر کمیٹی جمائی. ایسے ہوتا ہے نا جیسے گھروں میں کمیٹی جماتے ہیں, ہم نے اپنے گھر میں کمیٹی جمائی. تو پہلی کمیٹی جس کی کھلی, دوسری کھلی, تیسری کھلی. ہمارا اسٹرانگ وہ نہیں تھا لینے کا, تو لوگ کمیٹیاں اٹھاتے گئے اور بھاگتے گئے. یعنی کمیٹی لے لی, اب بھر نہیں رہے. اچھا اب جن کی اگلی کھل رہی ہے وہ تو بولیں گے ہمیں تو پورے دیں. اچھا اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو وہ جو کمیٹی جس نے اٹھائی تھی وہ لے کے بھاگ گیا پیسے, ہم کیسے دیں؟ بولا ہمیں تو نہیں پتا, ہماری تو بچی کی شادی ہے, ہمیں تو پہلے ہی کمیٹی ڈالی اسی لیے تھی کہ ہماری بچی کی شادی ہے. وہ آگے گھر پہ خوب رونا دھونا مچانا شروع کر دے.
کیا ہے ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی. اچھا اب ان کو پیسے دینے کے لیے کمیٹی تو جمع نہیں ہوئی, 4 لوگ تو بھاگ گئے, 4000 کا مسئلہ آ گیا. تو ہم نے کیا کرا, پھر 4000 کہیں سے قرضہ پکڑ کے اس کو پورا کیا, قرضہ ہو گیا 4000. اگلی کمیٹی میں اچھا وہ جو تھا جس کو ہم نے قصے سنائے تھے کہ لوگ لے کے بھاگ گئے, اس نے بھی فائدہ اٹھایا. اگلی کمیٹی والا پیسے بولا بھائی ہمارے وہاں تو شادی ہوئی تھی, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ہم تو دے ہی نہیں سکتے, ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہو گیا, یہ ہے وہ ہے, اور ہم اگلے مہینے دے دیں گے ڈبل. اچھا اگلے مہینے بھاگ گئے وہ. تو ایسے کرتے کرتے ہم میرے زندگی میں کیا پیدا ہو گیا, مسئلہ پیدا ہو گیا بہت پیسوں کا. تو میں اس سے باہر نکلنے کے لیے میں جب اس چیزوں کو اسٹڈی کر رہا تھا تو وہاں پر میرے بات سامنے یہ آئی کہ آپ جو کچھ ہونے والا ہے نا, زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے اس پرابلم سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, مستقبل کے اندیشوں سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. اس ذیل میں ہم پڑھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کرنا. ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ پھر دوسروں سے قرضہ لے کے ادھر سے کر کے اپنی بات اور زبان کے چکر میں آپ نہیں پڑتے, اور آپ کے اوپر جتنا قرضہ ہوتا ہے اتنا ہی رہتا ہے, وہ بڑھتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ بات کے چکر میں, ٹینشن میں, خوف میں, اندیشوں میں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ سوچ کر جب آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ مسئلے کو اور بڑا کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بھی ہے. نمبر نیکسٹ, پریشانی محبت کا اظہار بن جاتی ہے. نقصان ایک ہی ہوتا ہے کہ پریشانی محبت کا اظہار بن جاتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ والا ایرر ہے تو آپ کی زندگی کے اندر محبت کا اظہار کیسے کریں گے, آپ پریشان ہو گئے. کیونکہ سامنے والے بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں, ہمارے مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں, اسی لیے ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ کو بھی کیا ہوگا کہ میں اگر بچوں کے لیے پریشان ہوں گا, بیوی کے لیے پریشان ہوں گا, ابا کے لیے پریشان ہوں گا, سب کے لیے پریشان ہوں گا, تو میں یہ ظاہر کر پاؤں گا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے کتنا عجیب ڈرامہ ہوگا لائف کے اندر کہ محبت کے اظہار کی بنیاد کیا ہوگی, پریشانی. یعنی میں جب ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں والدین سے محبت کرتا ہوں تو میں ان کو کیا دکھاؤں کہ میں آپ کے لیے پریشان ہوں بہت. صحیح ہے, میں بچوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, تو میں کیا دکھاؤں انہیں کہ پریشانی دکھاؤں. اور تو یہ تو آدمی کیا ہوگا, چونچوں کا مربع ہو جائے گا. عجیب پریشانی لیے پھرتا ہے تو صحیح لوگ اس سے مطمئن ہوں گے, جب پریشان نہیں ہوگا تو مطمئن ہونا چھوڑ دیں گے. تو ایسے میں تو اس ایرر سے تو پھر کوئی کام کر ہی نہیں پائے گا. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہے گا کہ میں اپنے گھر والوں سے, اپنے والدین سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اسے کیا دکھانی پڑے گی, پریشانی. تو لائف میں تو ڈس بیلنس آ گیا. صحیح ہے, اور جب پریشانی دکھانی پڑے گی, پریشان ہونا پڑے گا, تو زندگی کے کام کاج کہاں جائیں گے. کیا پریشان آدمی بہترین طریقے سے کام کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. وہ تو یہی دکھائے گا کہ میں بہت پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں. تو یہ ایک نقصان بہت بڑا جو ہے وہ زندگی میں آ جاتا ہے. اس کے بعد پریشانی بری عادتوں کا جواز بن جاتی ہے. کیا بات ہے جناب. ایک نقصان جو ہوتا ہے اس ایرر سے وہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بری عادتوں کا جواز بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں تو وہ سگریٹ پینے لگتے ہیں. ان سے پوچھا آپ سگریٹ کیوں پیتے ہو, کیا بولتے ہیں, بہت پریشان, بچوں کے رشتے نہیں ہوتے, صبح سے شام تک بہت عذاب ہے, پریشانی. اس پریشانی کو بھلانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں, سگریٹ پیتا ہوں. ڈرنکس کرنے والے جو لوگ ہیں, جو شراب پیتے ہیں, ان سے آپ بیٹھ کے بات کیجئے. وہ کسی پریشانی سے عاجز ہو کر چھٹکارا پانے کے لیے اس بری عادت کو جواز کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ. میری اس سے شادی نہیں ہو پائے گی, عاشق ہے, اس سے کوئی اندیشہ ہے کہ میری اس سے شادی
اس غم میں وہ کیا کرتا ہے؟ ڈرنک کرتا ہے، اور جواز کیا پیش کرتا ہے؟ اس پریشانی کو، اس اندیشے کو۔ بے شمار بری عادتوں کو اختیار کرنے والے لوگوں سے آپ بات کیجئے کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو آپ، اس کے پیچھے وہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ اپنی کوئی پریشانی، اپنا کوئی اندیشہ، یا ماضی کا پچھتاوا بھی بتا سکتے ہیں کہ اس غم کو بھلانے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، یا پھر مستقبل کے اندر کوئی اندیشہ ان کو لاحق ہو گیا ہے، اس کے جواز کے طور پر بھی کیا پیش کریں گے؟ بری عادتوں کو۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ رات کو جاگ رہے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی، نیند نہیں آ رہی، پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی ٹینشن نے، تم لوگوں کی ٹینشن نے مجھے شوگر کا مریض بنا دیا۔ وہ پہلی والی بات کہ آپ پہ ڈال دیا الزام سارا، صحیح ہے، پچھتاوے میں ڈال دیا، آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا مجرم بنا کے کہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کے مستقبل کے لیے پریشان ہوں، اس پریشانی نے میرے اندر کیا پیدا کر دیا ہے؟ شوگر پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس ایرر میں رہتے ہوئے یہ بڑا نقصان پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کس کا شکار ہوتے ہیں؟ بری عادتوں کا، اور بری عادتوں کو کا جواز کس کو بنا کر پیش کرتے ہیں؟ اپنی پریشانی اور اندیشوں کو۔ اچھا، ایک اگلا جو نقصان ہے اس کا، اس کو میں نے اشارتاً یہاں لکھا ہے، اور بات کر کے میں اس کو کھولتا ہوں۔ پریشانی، اس کے بعد بیماری، اور بیماری کے بعد دوسروں کی توجہ، سیلف پٹی میں چلا گیا۔ آدمی کہاں چلا گیا؟ سیلف پٹی میں۔ مستقبل کے اندیشوں کی وجہ سے پریشان ہوں، پریشان ہو کر کیا ہو گیا؟ بیمار، لہذا آپ سب مجھ سے کیا کریں؟ ہمدردی، سب آ کے مجھے پوچھیں، سب مجھ سے ہمدردی کا اظہار کریں، صحیح ہے، مجھ پر افسوس کریں، مجھ پہ ترس کھائیں۔ سیلف پٹی کا شکار ہو گیا۔ ایک بیماری تو تھی یہ کہ وہ خوفزدہ تھا آنے والے وقت کے لیے، لیکن اس بیماری سے اس نے کیا کرا؟ کوئی اصلی بیماری پیدا کر لی، شوگر بڑھ گئی، صحیح ہے، دورے پڑنے لگ گئے، ٹینشن ہوتی ہے، ٹینشن کی گولیاں کھاتا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی۔ کہاں سے شروع کیا؟ پریشانی سے۔ فزیکل کیا ہو گیا؟ اور بیمار ہونے کے ساتھ اس کو ایک اور دوسری بیماری لاحق ہو گئی۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ کہ سب مجھ سے ہمدردی کریں۔ سیلف پٹی کا شکار، انتہائی ڈاؤن میں چلا گیا۔ اس اندیشے سے پہلی فرصت میں باہر نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہ جتنی زیادہ دیر رہے گا یہ آپ کے اندر کیا پیدا کرے گا؟ کوئی بیماری، اور بیماری پیدا کرنے کے بعد آپ کیا چاہو گے؟ کہ لوگ ہر وقت آپ سے ہمدردی کرتے رہیں، آپ پہ ترس کھاتے رہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔